آج کی اس مبارک روح پرور روحانی مجلس میں ہماری اور آپ کی شرکت باعث سعادت ہے۔ میں چند لمحات کے لیے حاضر آیا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کی تلاوت میں نے کی، اسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک خاص پیغام آپ تک پہنچا کر کے میں رخصت ہوں گا۔ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائیں گے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، جس کے اندر پائی جائیں گی، اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ حدیث مبارکہ کافی تفصیل طلب ہے، تشریح کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا، حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، عربی میں حلون میٹھے کو کہتے ہیں اور حلاوت مٹھاس کو۔ کوئی میٹھی چیز جب کھائی جاتی ہے تو اس کی جو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو حلاوت کہتے ہیں۔ اب ایمان کوئی کھانے والی چیز تو ہے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو مٹھاس ملے گی جن کے اندر تین چیزیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مٹھاس کون سی ہے، کس طرح کی مٹھاس ہوتی ہے، کیونکہ ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، مگر یہاں فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم، کیونکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بے پناہ حکمت رکھتے ہیں۔ آپ کا ہر فرمان حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو ارشاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں یہ جو مٹھاس حضور نے فرمائی، اس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں گی، یا جس نے ان تین چیزوں کو بڑی پختگی کے ساتھ حاصل کر لیا، اس کو ایمان کی لذت ملے گی۔ ایمان پر قائم رہنے میں اسے اتنی فرحت اور اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ دنیا کے سارے غم اس کے ہلکے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے خاص طور پر اس لیے عرض کیا ہے، موجودہ دور میں جو مصائب و آلام کا سلسلہ چل رہا ہے، دشمنوں کی الغار ہے، خاص طور پر مسلمانان اہل سنت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ معاشی حملہ بھی ہے، سیاسی حملہ بھی ہے، اور کئی اعتبار سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور مکمل طور پر پریشان کرنے کے لیے منصوبے عملی جامے پہنائے جا چکے ہیں اور اس کی سازشیں چل رہی ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک بیچارہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ، وہ جب بہت ہی پریشان ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ عاجز آ جاتا ہے، تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اور سنی ہیں، اس لیے ساری تکلیفیں ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر ہیں، اور ہم اتنی پابندی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے اوپر بہت ساری مصیبتوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، یہ آپ کا امتحان بھی ہے، اور آپ کو ایمان کی مٹھاس اور لذت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں ایمان مضبوط ہوگا، جتنی تکلیف آئے گی اتنا ہی ایمان نکھر کر کے سامنے آئے گا، جتنی پریشانی آئے گی ایمان اتنا ہی نکھرتا ہے۔ اور اگر تکلیف آنے کے بعد مایوسی کی طرف آپ جا رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کی کیفیت میں کچھ کمی ضرور آئی ہے، اور پہلے اس کا علاج کریں۔
اسی لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اسے ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، یعنی بڑی تکلیفیں آنے کے بعد بھی اس کو ایمان پر ثابت قدم رہنے میں اتنا مزہ اور اتنا لطف ملے گا کہ دوسری چیز میں اسے کبھی اتنا لطف نہیں ملے گا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، سب پر غالب آ جائے، کیونکہ انسان کا دل اللہ نے جو بنایا ہے اس دل کے اندر کئی محبتیں آتی ہیں، کئی چیزوں کی محبت آتی ہے، مال کی بھی محبت ہے، دولت کی بھی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، جو شادی شدہ ہے بیوی کی محبت ہے، بہت ساری محبتوں کا بہت ساری محبتوں کی آماجگاہ دل بنتا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، تب تمہیں ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ یہی سے ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت کس کی غالب ہے، کس کی غالب ہے۔ اگر واقعی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت غالب آ جائے تو دنیا والے تکلیف دیتے رہیں گے اور آپ کے دل سے یہ صدا نکلے گی فزت برب الکعبہ، جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلتا تھا کہ ادھر دشمن کوڑے مارتا تھا کیونکہ ان کی زبان سے نعت مصطفیٰ جاری ہوتی تھی اور حضور کی تعریف کرتے تھے تو دشمن مارتا تھا، حضرت بلال حبشی کی زبان سے یہی جملہ نکلتا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیابی کہ وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں لبریز تھے، اس لیے دشمن کی مار سے بھی ان کا ایمان اور نکھرتا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ محبت رسول کا یہ انداز ہو تو اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں اسے مصیبت نہیں محسوس ہوگی بلکہ اس کو اور لذت ملتی رہے گی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ یہ وہ درد کیا ہے؟ وہی عشق مصطفیٰ کا درد، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت جو پیش کر رہے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ، یہ جو مزہ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے کہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے اسے وہی درد جب محسوس ہوتا ہے تو پھر کوئی دوسرا درد ہی نہیں رہتا۔ یہی صوفیاء اکرام کا مسلک ہے، یہی اولیاء اللہ کا مسلک ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے رہتے تھے اور آندھی طوفان چلتے رہتے تھے، دشمنوں کی طرف سے الغار ہوتی رہتی تھی مگر ان کی پیشانی پہ سلبٹیں نہیں ہوتی، ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی تھی، انہیں بے چینی اور بے قراری نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی زبان سے ہی جملہ نکلتا تھا کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو فرمائے گا وہی ہوگا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا۔ دل کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے، تو اس درد کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ غالب آ جائے، سب سے زیادہ ہو جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسرے آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، کسی سے بھی اگر محبت ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب اس کی ایک تشریح بہت طویل تشریح ہے اور یہ خاص صوفیاء کرام کا مسئلہ ہے، یہ صوفیاء کرام کا مسلک جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ آج ہم نے محبت اور دشمنی کا معیار اپنی طبیعت کے مطابق بنا لیا، طبیعت کے مطابق جس سے چاہے دشمنی جس سے چاہے محبت، یہ نہیں ہے۔ ایمان کا جو معیار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کی،
किसी से बुग़्ज़ भी हो तो अल्लाह के लिए। और एक दूसरी हदीस में हुजूर ने इस तरह से भी फरमाया है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। आज मैं इसकी एक मिसाल बहुत वाज़ेह अंदाज में पेश करना चाहता हूँ। औलिया अल्लाह से जो हमारे दिलों में मोहब्बत है, ये अल्लाह के अल्लाह के वलियों से जो मोहब्बत है, ये अल्लाह के लिए है। और अल्लाह के दुश्मनों से हमारे दिलों में नफरत है, तो ये भी अल्लाह की है। तो यही ईमान का मियार है कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत वो अल्लाह के लिए हो, और दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने मुस्तफ़ा से नफरत भी हो तो ये अल्लाह के लिए हो। ये ईमान का मियार है। ईमान की मिठास हासिल करने के लिए अजीम चीज है। तीसरी चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, कुफ्र की तरफ पलटने को इतना नापसंद करता हो जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करता। ये ईमान की लज्जत पाने के लिए बेहद जरूरी है कि कुफ्र की तरफ जाने को इंतहाई नापसंद करे, जैसे आग में जाने को नापसंद करता है। मौजूदा हालात में जो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा मसला, जिसके लिए उलमा आवाज उठा रहे हैं, दानिश्वर आवाज उठा रहे हैं, ये इर्तिदाद का मसला जो बहुत तेजी से फैल रहा है। इर्तिदाद का मसला आपने सुना, मुर्तद होना। बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ईमान छोड़ करके कुफ्र में दाखिल हो रहे हैं। खुद हमारी बच्चियां सिर्फ और सिर्फ निकाह करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स को की तकमील के लिए अपना ईमान छोड़ रहे हैं और कुफ्र में दाखिल हो रहे हैं। तो ये कुफ्र की तरफ जाने को पसंद कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको ईमान की मिठास मिली नहीं। अगर ईमान की मिठास मिली होती तो एक गरीब इंसान के साथ, एक मुसलमान के साथ निकाह कर लेना पसंद कर लेते, मगर किसी काफिर के साथ निकाह को पसंद नहीं। और ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को उनके दिलों में, उनके ज़हन फिक्र में ईमान की मिठास पैदा करें, ताकि वो कॉलेज में जाने के बाद, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इर्तिदाद के शिकार ना हो, मुर्तद ना हो जाए, बल्कि ईमान पर साबित कदम रहे। आज हमारे बच्चों को ये ज़हन नहीं दिया जाता है। खास तौर पर आज हमारी बच्चियों को, चूंकि जब बच्ची घर से कदम बाहर निकालती है तो वहीं से उसके ज़हन फिक्र पर शैतान अगवा कर लेता है, शैतान हावी होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रोशनी में जब एक औरत घर से निकलती है तो 10 शैतान उसके साथ होते हैं, 10 शैतान साथ होते हैं। अब आप सोचिए, अब वो शैतान क्या करते होंगे कि लोगों को उसकी तरफ माइल करते हैं और उसके दिल को दूसरों की तरफ माइल करते हैं। ये दिलों का मैदान जो गैर महरमों की तरफ हो रहा है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके दिलों में ईमानी मिठास नहीं पैदा की, ईमान की लज्जत नहीं है। और जिन्हें ईमान की लज्जत मिल जाती है, यकीनन वो गैर महरम की तरफ निगाह डालने से महफूज होती हैं और किसी गैर महरम की निगाह उस पर नहीं पड़ती है। अगर मिसाल देखना हो तो सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा वो सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, जिनकी शान ये है मैदान महशर में भी जब उनको गुजरना होगा, फिर सिरात पर जब उनके गुजरने का वक्त होगा, एक मुनादी निदा देगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहें नीचे कर लो, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा पुल सिरात पर गुजरने। ईमान की लज्जत वहां थी, ईमान की मिठास वहां थी। जितनी भी अल्लाह की महबूब बंदियां हैं, वलिया हैं, उनकी जिंदगी उठा करके देखो उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी है, इसलिए कि उन्हें ईमान की लज्जत मिल चुकी थी, ईमान की मिठास मिल चुकी थी। और जिन्हें ईमान की लज्जत मिल जाती है वो दुनिया की दौलत को ठोकर मारना पसंद कर लेंगे, मगर कुफ्र की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। ईमानी लज्जत, ईमानी मिठास हासिल करने की कोशिश करें। ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हर मोमिन के लिए, हर मोमिन के लिए है, हर मुसलमान के लिए है। इसलिए कि ईमान का ताल्लुक हमारी जिंदगी के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, जिंदगी के किसी मोड़ पर ईमान से हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता है। लिहाजा ईमानी रिश्ता अगर बाकी रखना है, ईमान से हमारा रिश्ता मजबूत करना है, तो हदीस पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान की रोशनी में इन 3 चीजों को बड़ी मजबूती के साथ अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें और दिल में जगह देने की कोशिश करें। खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे गालिब हो जाए, और किसी से अगर मोहब्बत हो, किसी से हमारी दोस्ती हो, तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो
اور کفر کی طرف جانا، شعار کفر کو اپنانا ہمیں ناپسند ہو، اتنا کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ آج خاص طور پر اسلام دشمن تحریکیں ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو خاص طور پر اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر وہ مرتد بنانے کے لیے بہت تیزی سے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو آج کی ان حالات میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچائیں اور ان کے دل و دماغ میں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت بٹھانے کی کوشش کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، الحمدللہ اس خانقاہ میں جو دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہاں پر الحمدللہ وہ تربیت دی جا رہی ہے۔ بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایمانی لذت ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے جو دینی تربیت دی جا رہی ہے، یقیناً یہ بڑی خوش عین کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرمائے، اور میں قرب و جوار کے تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ابتدائی سے سنی صحیح العقیدہ، عالم دین، حافظ قرآن کے پاس پڑھانے کی کوشش کریں۔ کسی بد عقیدہ، بد مذہب کے پاس پڑھانے سے اس کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، اس لیے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔